لوگ بدلہ نہیں کرتے، یہ بھول جائیں کہ جو لوگ ابھی آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں وہ آگے جا کے اچھے ہو جائیں گے۔ دعا ایک ایسی قوت ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے، مصیبت مٹا دیتی ہے، مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ تقدیر اللہ کے اختیار کے پردے میں ہے، اس لیے اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے قائم کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، اسے پکارتے رہیں۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے لاکھ بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اٹھائیں اور الگ ہو جائیں۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ یہ جو سب کہتے ہیں کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو، مگر کوئی ان کو بتائے کہ ان دو کانوں کے درمیان دماغ بھی ہے جہاں کچھ باتیں رہ جاتی ہیں۔ سب سے بڑی ہار جو آپ مان سکتے ہیں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسے حالات میں ڈال لیں جو آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہوں۔ تعلقات کو ٹھیک کرنے میں وقت ضائع نہ کریں، بلکہ خود کو معاشی طور پر ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ رات کی خاموشی کے آنسو ضدی بچے کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی بات منوا لیتے ہیں، اور اللہ اس لاڈلے کی بات کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی، یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے سوا سب محبتیں فنا ہیں۔ تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈے اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر بھی توڑ نہیں سکتے۔ اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ ایک وقت آتا ہے نہ کوئی اچھا لگتا ہے نہ برا، نہ صحیح نہ غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے، تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے نہ ہی محبت رہتی ہے۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے، اور جو لوگ محنت اپنے اللہ سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرتے۔ وہ رب تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تک گئے ہو؟ زندگی میں ایک چیز لازمی تمہارے کام آئے گی، وہ ہے تمہارا اللہ کی خاطر صبر کرنا۔ آزمائش جتنی بھی مشکل لگ رہی ہو، گھبرانا نہیں، اس مشکل کے بعد تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تمہیں چاہیے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ ہر تکلیف کا آخری حل سجدہ ہے، اور پھر تم آخر میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ تک ہار کر اس کے در پر بیٹھ جاتا ہے۔ دکھ میں پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ تمہاری مانگی جانے والی کچھ دعاؤں کو وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ بہترین وقت میں تمہیں عطا کر سکے۔ ایک وقت آئے گا جب آپ صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہی ہوگی اور اللہ کن فرما دے گا۔
تمہاری بے چینی کو وہ سکون میں بدلنے پر قادر ہے، وہ تمہارے معاملے کو درست کرنے میں تمہارا صبر آزماتا ہے۔ آزمائش کے بعد وہ تمہاری تقدیر بدل دے گا، کیونکہ کوئی آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ جائے نماز وہ واحد جگہ ہے جہاں رو بھی لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے؟ گلیری جانور کو ہفتے میں 2 مرتبہ روٹی کھلاؤ، بہت جلد تمہارے پاس دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ وہ بن مانگے اتنا دیتا ہے تو تم مانگ کر نا امید کیسے ہو؟ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے کہ تمہارا یقین دیکھ سکے، اور جب تمہاری تمام امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تو اللہ وہاں کسی معجزے سے اپنا احساس دلاتا ہے۔ اللہ جب کچھ عطا کرنے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ جو دعائیں تمہارے لبوں پر آتے آتے رک جاتی ہیں، سنو، میرا اللہ وہ دعائیں بھی سن رہا ہے تمہاری۔ تم صبر کرو، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزلیں اللہ پاک نے بہت خوبصورت لکھی ہوتی ہیں۔ تم اپنے سبھی الجھے ہوئے معاملات رب کے حوالے کر کے پرسکون ہو جاؤ۔ راستے بنانا اللہ کا کام ہے، تم بس دعا کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو، تمہاری دعائیں جلد قبول ہوں گی۔ بہت نایاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی مسکرانا جانتے ہیں۔ بس اپنے ارادوں میں مخلص رہو، اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ صبر کرو، پھر یقیناً وہ ہوتا دیکھو گے جس کی تمنا تمہیں پریشان رکھتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے نہ کوئی اچھا لگتا ہے نہ برا، نہ صحیح نہ غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے، تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے نہ ہی محبت رہتی ہے۔